کی ہے کہ ایک میڈیکل والی ایک چھوٹی ایسوسیشن بھی ایک ناجائز چیز پر جو ہے نا بلیک میل کر دے. دیکھیے میڈیکل اس وقت ہر بندے کی ضرورت ہے. جو میڈیسنز ہیں وہ ہر انسان کو چاہیے, اور کرونا والی جو وبا پھیلی ہوئی ہے تو ہر بندہ اس وقت اپنے آپ کو ان سیف فیل کر رہا ہے. اسی چیز کا فائدہ کچھ لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں. جو میں نے 2-3 میڈیکل سٹور سیل کیے, ان کی باقاعدہ ہمارے پاس ایویڈنسز موجود تھیں, ہمارے پاس ان کی شکایتیں آ رہی تھیں, اور ہر بندہ جانتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ گراں فروشی میں, ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہیں. لیکن چونکہ وقت ایسا ہے تو کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں, چیزوں کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, اور انہوں نے وہی والا کام کیا کہ شرارتاً یہ چیز کی. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی شرارت بہت کم حد تک کامیاب ہوئی, زیادہ کامیاب نہیں ہوئی. شہر کے جو مین جنا روڈ اور یٹ روڈ کے میڈیکل سٹورز تھے وہ بند تھے, لیکن جو آؤٹ سائڈ کے میڈیکل سٹورز تھے, بروری روڈ, سریاب روڈ, ایئرپورٹ روڈ, وہ سارے کے سارے اوپن تھے. یعنی لوگوں نے ان کی کال کو ڈینائی کیا. اور میرے پاس باقاعدہ کچھ لیٹرز موجود ہیں جو ان کے سینئرز نے ان کو لکھے, کیونکہ چونکہ یہ شرارتاً عمل ایک کیا گیا تھا تو انہوں نے باقاعدہ ان سے ایکسپلینیشن مانگی کہ جی آپ نے کس بیسس کے اوپر یہ چیز کی. اگر آپ کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے تو آف کورس کوئی نہ کوئی اس طرح کی چیز ایویڈنس وغیرہ موجود ہوگی جس کو بیس بنا کے ایکشن لیا گیا. چونکہ یہ مسئلہ اس طرح کا تھا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ سارے کے سارے میڈیکل سٹورز اسٹرائک پہ جائیں, تو انہوں نے ہمارے سینئر آفیسرز کے ساتھ ملاقات کی, اور سینئر آفیسرز نے ان کو سمجھایا, کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ان کے ساتھ سیٹ کی. انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ جی آئندہ ہم ذخیرہ اندوزی نہیں کریں گے, گراں فروشی نہیں کریں گے ان کنڈیشنز پہ. اور عوام کی صحت کو دیکھتے ہوئے, عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک اینڈ کے اوپر جانا پڑا. لیکن اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ لوگ عوام کو تنگ کرتے رہیں یا اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے رہیں, کیونکہ دیکھیں شاید ہو سکتا ہے وہ پریشرائز کر کے, بلیک میل کر کے, ایک آدھ آفیسر کو سوشل میڈیا کے اوپر الٹا سیدھا پروپیگنڈا کر کے, بدنام کر کے اپنے فائدے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں. لیکن ان دا لانگر رن وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر ہمیں وہ دھوکہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بہت ساری چیزوں کو, جو ہم نہیں دیکھ رہے وہ اللہ دیکھ رہا ہے. میں سب سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ پلیز پروپیگنڈا سے گریز کریں, ذخیرہ اندوزی سے گریز کریں, گراں فروشی سے گریز کریں. کوشش کریں کہ وہ سب کچھ کریں جو آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیکیاں کمانے کا موقع دے ہی دیا ہے تو خدا را نیکیاں کمائیں. اس طرح کے کام کریں جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو, آپ کے عوام کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اگر آپ میڈیکل سٹور سارے کے سارے بند کر دیں گے تو عوام کہاں جائے گی؟ ضد آپ کی اگر مجھ سے ہے, عوام نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ تو میری ریکویسٹ ہے کہ عوام کو ریلیف پرووائڈ کریں. تو اس کے بعد ہم نے ایسا کہیں دیکھا بھی نہیں ہے, کہیں آپ بھی تو بیک اینڈ پر تو نہیں چلی گئی ہیں, اس کے بعد کوئی چھاپا ہمیں نظر نہیں ہے. دیکھیے میں کر رہی ہوتی ہوں, ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہوں, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پریورٹی سیٹ کرنی پڑ رہی ہوتی ہے, کیونکہ ابھی کیسز ہمارے پاس زیادہ ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں. تو ہمارا زیادہ فوکس اس وقت ان پیشنٹس کے اوپر ہے, لاک ڈاؤن کے اوپر ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن کی بھی خلاف ورزی ہونا اسٹارٹ ہوئی ہے, آپ کے سامنے ہے, بہت سارے لوگ کوآپریٹ نہیں کر رہے. تو فوکس تھوڑا سا ہٹ گیا ہے, لیکن اسٹل آئی ایم آن گراؤنڈ. اور اس طرح کی چیزیں میرے حوصلے پست نہیں کرتی, مجھے اور مضبوط کرتی ہیں. کبھی کبھی عوام کی صحت کے لیے اگر کسی چیز کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے تو وہ بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے, لیکن عوام ہی کے لیے میں کام کر رہی ہوں اور عوام کے لیے کرتی رہوں گی. میں اس چیز سے ڈرتی نہیں ہوں, پروپیگنڈے سے نہیں گھبراتی. بالکل, یہ بہت خوبصورت بات کہی. اکثر ہم جب دیکھتے ہیں یا فیلڈ میں ہوتے ہیں تو کہیں کچھ ہو جاتا ہے, چیز مہنگی ہو جاتی ہے یا نہیں مل رہی ہوتی, تو سوشل میڈیا پر یہی ہوتا ہے کہ ندا کاظمی کہاں ہے. تو لوگوں کی آپ ایک امید ہیں, وہ شاید کسی اور کا نام تک نہیں جانتے, وہ آپ سے ایک امید لگاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے یہ جو پروپیگنڈا ہو اس میں آپ دل چھوٹا کبھی نہ کریں. اگر اکا دکا ہیں تو ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کے پیچھے ہیں. تو یہ امید ہے کہ آپ اپنا کام اسی طریقے سے جاری رکھیں گی. ساتھ ساتھ میڈم یہ بتائیے گا کہ اب جو وفاقی حکومت نے بھی کہا ہے کہ یہ دکانیں کھلی رہیں گی, تو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر؟ جس طرح آج بھی ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خلاف ورزی کی تو آپ نے ان کی دکانیں سیل کی تھیں, لوگ آئے بھی ہوئے تھے. تو وہ ایک بات بھی ہو رہی ہے کہ درزی کھلا ہے, کپڑا بند ہے, پلمبر کھلا ہے, سینٹری سٹور بند ہے, تعمیراتی کام شروع ہیں, سیمنٹ سریا بند ہے. تو یہ آپ لوگوں کی کیا پریورٹی ہے؟ کس کو پکڑ رہے ہو, کس کو چھوڑ رہے ہو؟ دیکھیں جو باتیں آپ نے کی وہ پالیسی لیول کے ڈیسیجنز ہیں, اور میں ایگزیکیوٹر ہوں, پالیسی میکر نہیں ہوں. تو جو ہمیں انسٹرکشنز دی جاتی ہیں اس کے اکارڈنگ ہم دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. اب کل اس طرح سے تھا کہ بازار میں کافی رش تھا, کیونکہ لوگوں کو کلیئر نہیں تھا کہ کون سی شاپس کھلی ہیں اور کون سی شاپس بند ہیں.
تو جس کو جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ اسی طریقے سے چیزوں کو کر رہا تھا. باقاعدہ ہماری اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی. آج انشاءاللہ شام تک یا کل صبح تک اردو میں ایک نوٹیفیکیشن آ جائے گا جو سب کے لیے سمجھنا بھی بہت آسان ہوگا, اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی جگہیں کھلی ہیں, کون سی جگہ نہیں ہیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی. تو جن جگہوں کو ہم نے بند کیا ہے ان کو بھی کچھ سوچ سمجھ کے بند کیا ہے, کیونکہ وہ فرسٹ پریورٹی کے اوپر نہیں آ رہی ہوتی, ان کے بغیر بھی سروائیول ممکن ہے. اگر کوئی آپ کچھ عرصے کے لیے نئے کپڑے نہیں خریدیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کبھی کبھی ہمیں پرانے کپڑے بھی پہن لینے چاہیے. اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اگر کنسٹرکشن وغیرہ الاؤ کی گئی ہے تو اس میں ڈیلی ویجرز کا فائدہ ہے, مزدوروں کا فائدہ ہے. بہت سارے مزدور اس طرح کے ہیں جو بہت زیادہ سفر کر رہے ہیں, اور چونکہ یہ بلوچستان ہے تو ہمارے کچھ افغانی بہن بھائی بھی یہاں پہ رہتے ہیں, ان کے پاس رجسٹریشن کا پروسیس اتنا زیادہ ایزی نہیں ہوتا, تو ان کو بھی اس سے تھوڑا حوصلہ ملے گا, ان کے گھر میں بھی سیلری وغیرہ جائے گی, اور باقی بھی جو ہمارے بہن بھائی سفر کر رہے ہیں اس چیز سے ان کو بھی ریلیف ملے گا. تو وہ طبقہ جو اس وقت زیادہ سفر کر رہا ہے اس کو پریورٹی نمبر 1 پہ رکھا گیا ہے, اور باقی جو لوگ ہیں ان کو آہستہ آہستہ ریلیف دیا جا رہا ہے. اب جیسے کھجوروں کو الاؤڈ کر دیا گیا ہے کہ آپ سیل کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا فیکٹ کہ کھجوروں کے خراب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو ڈرائی فروٹ. ڈرائی فروٹ کافی عرصے تک پڑا رہ سکتا ہے. تو وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, مختلف فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا جا رہا ہے اور اسی کے اکارڈنگ پالیسی بنائی جا رہی ہے. اب دیکھیں کچھ ٹائم لگے گا, چیزیں سب کے سامنے کلیئر ہو جائیں گی, مگر بات یہی ہے سب کو میں کہوں گی کہ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں اسٹے کریں تو پلیز گھروں میں اسٹے کریں. اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے, لاک ڈاؤن میں آپ کا اپنا فائدہ ہے, ورنہ جیسے بہت ساری قومیں سفر کری ہیں ہم بھی سفر کر سکتے ہیں. صحیح. آخر میں میڈم یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو تاجر ہیں ان میں بھی بڑی کھلبلی مچی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نفسیاتی مریض ہو چکے ہیں, ہم افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں, ہمیں اس طریقے سے سپورٹ نہیں کیا جا رہا, اور ہم اگر کھولتے ہیں تو پھر ہمیں سیل کر دیا جاتا ہے, جرمانے کر دیے جاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ عوام کو کیا کہیں گے, کیونکہ کتنی حد تک آپ لوگ آن بورڈ ہیں اور اس سے کتنا آپ نکل پائیں گے, اور امید سے گیو ہوپس ٹو دیم. تو یہاں پر اب ایسی افراتفری ہے تو کچھ ان کو ہوپ بھی دیں, کچھ ان کو احتیاطی تدابیر بھی آخر میں آپ دیں. دیکھیں جتنے میرے تاجر بھائی ہیں, جتنے وہ لوگ ہیں جن کا کاروبار سفر کر رہا ہے, مجھے ان کی سفرنگس کا بہت اچھے سے اندازہ ہے. مجھے معلوم ہے اس وقت آپ کرائسس سے گزر رہے ہیں, آپ کا کاروبار سفر کر رہا ہے. آپ یقین کریں ہمیں بھی آپ کے لیے اتنا ہی دکھ ہے جتنا آپ کو ہے, لیکن جو بھی ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے, آپ کی صحت کے لیے, آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے. کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. اگر زندہ رہیں گے تو کاروبار کرنے کے بہت مواقع ملیں گے, اگر زندہ رہیں گے تو منافع کمانے کے بھی بہت مواقع ملیں گے. یہ وقت صبر کا ہے, یہ وقت ہمت سے کام لینے کا ہے. آپ لوگ پریشان نہ ہوں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت آپ کو پریشان کر رہی ہوں گی, لیکن میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ بہت ساری ایسی قومیں ہیں جنہوں نے اگر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے تو ہمیشہ کامیابی نے ان کے قدم چومے ہیں. ہم بھی انہی قوموں میں سے ایک قوم ہے. مشکل حالات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. پلیز لاک ڈاؤن کے اوپر عمل کریں. جن شاپس کو الاؤ کیا گیا ہے صرف وہی کھولیں تاکہ بازار میں زیادہ رش جمع نہ ہو. اور جو لوگ سفر کر رہے ہیں حکومت ان کے لیے پالیسیز بنا رہی ہے, آپ کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے پالیسیز بنا رہی ہے. آپ ان لوگوں کا سوچیں جو آپ سے کمتر ہیں. تاجر برادری میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ اچھے حالات میں ہیں ابھی بھی. آپ اس بیچارے کے بارے میں سوچیں جس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح کے لوگوں میں سے ہیں کہ افورڈ کر سکتے ہیں تو غریب لوگوں کی مدد کریں, اور کوشش کریں جو احتیاطی تدابیر محکمہ صحت دے رہا ہے اس کے اوپر عمل کریں. بار بار ہاتھ دھوئیں, کوشش کریں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے سے گریز کریں. اگر سینیٹائزر آپ کے پاس نہیں ہے تو پریشان نہیں ہو, سینیٹائزر پہ زندگی ختم نہیں ہوتی. آپ نارمل ہینڈ واش سے, صابن سے بھی بار بار ہاتھ دھو سکتے ہیں. اپنے گھروں کو مساجد کے اندر کنورٹ کریں, کوشش کریں گھروں میں رہیں, دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مشکل کو آسان کرے اور ہمیں کامیابی دے. اس کو مذاق نہ سمجھیں, اس کو پروپیگنڈا نہ سمجھیں, یہ ایک سیریس چیز ہے. ہمارے فرنٹ لائنر سفر کر رہے ہیں, ہم بہتر ہے احتیاط کریں. صحیح میڈم, کیونکہ اپرچونیٹی بھی ہوتی ہے ایسی صورتحال میں کچھ لوگوں کے لیے. حکومت کی جانب سے کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ دکان کھول سکتے ہیں, جس طرح میڈیکل والے ہو گئے یا اکا دکا بنیادی ضرورتی زندگی کی چیزوں کے حوالے سے. آپ نے پچھلے دنوں میڈیکل سٹور پر چھاپا لگایا, وہاں پر مہنگے داموں چیزیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.